اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ الرحیم السلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نوجوان دوستوں، آج کل روٹین وہی چل رہا ہے قادیانیت پہ، کیونکہ قادیانیت پہ ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جس کو معجزہ ختم نبوت بھی کہلاتا ہے، اور اس پہ یوسف لدھیانوی صاحب نے انعام بھی دیا تھا، اور کافی ہزاروں کے تعداد میں خط ریسیو ہوئے ہیں، اور فیس بک میں بھی لاکھوں کے حساب سے لائکس بھی ہے۔ تو اس کا مضمون یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نبوت کے علاوہ اصل دعویٰ جو اس کا تھا وہ امام مہدی کا تھا، وہ امام مہدی جو قیامت کے پہلے ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ آئے گا اور اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور اوپر آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کے تبلیغ کریں گے۔ تو جب اس نے مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا امام مہدی کا، تو نیچرل کوشچن تھا کہ بھئی اگر آپ امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام واپس کب آئیں گے، کیونکہ دونوں کا ساتھ رہنا لازمی ہے۔ تو وہ الٹا جواب دے دیا، بولا تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے تھے، اور پھر ثابت کرنے کا کوشش بھی کیا، ناکام کوشش، لیکن بہرحال کوشش کیا۔ وہ بولا تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، بلکہ وہ تو 120 سال کی عمر میں سری نگر میں دفن ہو گئے، فوت ہو گئے اور دفن ہو گئے۔ تو پھر ایک اور کتاب لکھا انجام آتم۔ انجام آتم میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ سورہ مائدہ کا فلما توفتنی والا آیت ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قیامت کے دن میں عیسیٰ علیہ السلام کے، کیا تم نے چاہا تھا کہ تمہیں بھی لوگ معبود سمجھے؟ تو وہ وضاحت کریں گے کہ جب تک ہم موجود تھے، جب تک کا تو خبر ہے، لیکن جب آپ میرے کو اوپر اٹھا لیا فلما توفتنی ہے تو آپ نگران بن گئے۔ تو پھر مرزا بولتا ہے کہ یہ جو اوپر اٹھا لیا تم لوگ بولتے ہو تو یہ غلط ہے، اصل جو پوائنٹ ہے اس کے میں نے موت ہے، تو وہ الگ موضوع ہے، موت نہیں ہے، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت ہے، اور اس موت والے آیت سے ثابت ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب تک کرسچن لوگ صحیح راستے پہ تھے، ان کو معبود وغیرہ نہیں بنائے تھے، خدا کا بیٹا نہیں بنائے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد بنایا اکارڈنگ ٹو مرزا۔ تو یہ انجام آتم میں آرگومنٹ دے دیا، بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آیت بتا رہی ہے کہ موت کے بعد معبود بنیں گے، تو اس کے میں نے معبود نہیں بنے ابھی تک، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ معبود بن گئے تو موت ہو گیا پہلی۔ اچھا، اس کے بعد وہ مسیح ہندوستان لکھا جس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ سری نگر میں 120 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 120 سال کے عمر میں فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 120 میں فوت ہوئے، کیونکہ یہ جو موجودہ کیلنڈر ہے یہ 80 جو لکھتا ہے آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لیٹن زبان کا لفظ ہے انو ڈومینو، اس کے میں نے ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر ابتدا ہوا۔ وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو 120 سال کی عمر میں سن 120 ہو جائے گا۔ اچھا، تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معبود اور خدا کا بیٹا وغیرہ بنایا وہ شخص سینٹ پول تھا۔ تو اس مرزا نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے،
لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب یہ پولس کو خود ذمہ دار ٹھہرا دیا خدا بنانے کا, اور سن 120 میں فوت کرا دیا. تو پولس جو ہے یہ سن 65 میں فوت ہوا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں مرزا کی کتاب کے حساب سے زندہ تھے, اور فلسطین وغیرہ میں ان کو خدا بنا دیا تھا. تو یہ بہت کھلا تضاد تھا, کیونکہ پولس کا بھی ہر کسی کو بے شمار جگہ لکھا ہوا ہے سن 65 یا 67, 1-2 سال سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ 55 سال کا گنجائش ہے. تو اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیلنڈر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے پیدائش سے شروع ہوا. تو یہ بڑا کلیئر تضاد تھا. تو میں نے بولا قادیانی جج منظور, کورٹ کا سماعت میرے غیر موجودگی میں بھی منظور. قادیانی جج بھی بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. اچھا, دنیا بھر میں کہیں بھی یہ لوگ اس کو صحیح غلط ثابت نہیں کر سکے, یہاں تک کہ ہیڈ کوارٹر کا میگزین تھا الفضل, اس میں بھی جواب دیا, اور معجزہ ختم نبوت یعنی غلام مرزا غلام کا معجزہ بول کے اس آرٹیکل کو پرنٹ کیا. اور معجزہ اس لیے بولا کہ یہ جو اتنا الیاس ستار کا مضمون ہے, اس کا جواب مرزا نے پہلے ہی دے کے چلے گیا. اچھا, تو اس کے بعد پھر یہ لوگ, تو میں نے بولا کہ وہ اس کا نام رکھا تھا علمی معجزہ, اور مزے کے بات تھا کہ انعامی مضمون کا ذکر بھی نہیں تھا اس مضمون میں. تو میں نے بولا 1 پیراگراف بتا دو جس میں میرا جواب ہے, صحیح غلط کا سوال نہیں کروں گا, 10 لاکھ نقد انعام دوں گا, خالی بتا دو اس پیراگراف میں الیاس ستار کا جواب ہے. تو وہ بھی نہیں تھا. تو آخر کار یہ لوگ پریشان ہو گئے, جو کہ ہر قسم کا جھوٹا ڈرامہ کیا, فیل کر گیا. تو پھر یہ لوگ مباہلہ آفر کیا. مباہلہ اور مناظرے میں فرق ہے. مناظرے میں بات چیت ہوتا ہے, تبدیل ہوئی ہوتا ہے خیالات کا. مباہلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مباہلے میں بس بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹے پر لعنت بھیج کے وضاحت کر دے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سچا ہے. تو اس کے بعد پھر 3 جون 1999 کو ماڈل کالونی میں میرے کو مباہلہ آفر کیا مرزا طاہر کے طرف سے. اس کا جو مربی ایک علاقائی لیڈر ہوتا ہے قادیانی لوگ کا, تو اس کے تھرو آفر کیا, جس کا ایگریمنٹ ہوا, اردو میں بھی ہوا, انگلش میں بھی ہوا, وٹنسز بھی تھے, اور وہ اپنا اللہ نے کی تھے مربی لوگ کا بھی سگنیچر تھا, میرا بھی سگنیچر تھا. اس میں شرط تھا کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا, اور لندن کے اخبار میگزین وغیرہ میں قادیانی کا ڈیوٹی تھا. لیکن 30 جولائی کو, تقریباً 2 مہینے بعد 3 جون کو ہوا, 30 جولائی کو لندن میں 34واں جلسہ تھا قادیانیوں کا, سالانہ جلسہ. وہ 18,000 قادیانی کے سامنے پہلا دن کے جلسہ کا پہلا دن میں پہلا آئٹم یہ مباہلہ اناؤنس کیا. کافی لمبا اسپیچ دیا, اور اس میں بولا کہ 1 سال میں لعنت آئے گا, اور آخر میں بولا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے یعنی الیاس ستار کو جھوٹا ثابت کر دے گا. اور وہ یہ بھی بولا کہ الیاس ستار ایک جاہل ہے, کراچی کا للو پنجو وغیرہ نتو خیرہ, بہت کچھ بولا. اچھا, بہرحال تو میں تو خوش ہوا کہ یہ ایسا سب بات کر رہا ہے, تو یہ بھی ہار شکست کا اظہار ہے. اور مباہلہ آفر کیا تو اس سے اس کا شکست پہلے دن ہو گیا, کیونکہ میں نے بولا تھا قادیانی جج منظور, اور مباہلہ ہوتا ہے جب بحث فیل کر جائے. تو میں نے تو قادیانی جج منظور کرا تھا, تو اس سے بھی یہ لوگ فیصلہ نہیں لا سکے, اور مباہلہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم فیصلہ نہیں لا سکے ہیں اور ہم مباہلہ کر رہے ہیں. تو پھر یہ مباہلہ کے بعد جلسہ بھی ہو گیا, لیکن جلسہ شرط نہیں تھا بہت اچھا بات, لیکن شرط نہیں تھا. شرط تھا کہ ادھر کے میگزین میں پرنٹ کرے گا. تو میگزین نے سب سے پہلے 20 اگست کو پرنٹ کیا مباہلہ کا خبر. صبح پرنٹ میگزین نکلا, اور جمعہ کا دن تھا, ظہر کا نماز پڑھانے آیا, خطبہ دیا 10 منٹ کا, لمبا خطبہ تھا. اس روز 10 منٹ کا دیا, کسی کے پلے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ رہا تھا. اس کے زبان پر فالج نما اٹیک آ گیا. اس کو ممبر سے فوراً اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے لندن میں ٹریٹمنٹ کرنے کو, اور کافی 21 دن تک وہ نظروں سے غائب رہا, کوئی نماز وماز کچھ اٹینڈ نہیں کیا. 21 دن بعد 10 سپٹمبر کو آ کے بولا کہ جلسہ کا بھوج تھا, اور سب لوگ فوٹو اتارتے تھے, اپنا پرابلم سناتے تھے. تو سب یہ پریشر جو ہے اکٹھا ہو گیا, اور اچانک کھلا آ گیا.
تو یہ اللہ کا شکر ہے اچانک کھلا آ گیا, اس سے ثابت ہو گیا کہ لعنتی ہے, اور اس کو 21 دن تک چھپائے اس خبر کو. اور دنیا بھر کا دستور ہے جب لیڈر بیمار ہوتا ہے تو اس کا پہلے ہی دن خبر دیتے ہیں کہ بھائی بیمار ہو گیا, دعا کرو, صدقہ دو, یہ دعا کرو. یہ 21 دن خبر چھپایا, اور جب کچھ بہتر ہوا طبیعت تو اس کے بعد اناؤنس کرنا شروع کیا صدقہ دو اور خیرات کرو اور پتہ نہیں کہ دعا کرو, یہ سب کرو. تو یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ کیس تھا. اور 13 سپٹمبر کو ان کا جو ہیڈ کوارٹر کا اخبار نکلتا ہے, اس میں لکھا تھا کہ 20 اگست کو وہ فالج نما اٹیک ہوا تھا. تو 20 اگست کا ریکارڈنگ نہیں ہوا, جس کا جتنا بھی خطبہ ہوتا تھا سب ریکارڈنگ ہوتا تھا, اس دن کا خطبہ ریکارڈنگ نہیں ہوا. یہ بھی ایک ثبوت ہے, اور اس کا سب اخبار وغیرہ میرے پاس ہے, موجود ہے. کسی کو شوق ہو تو چند کاپیز ہیں, وہ میں 1-2 کو دے دوں گا جس کو شوق ہے, یہ اسپیچ کے بعد لے لے. تو اور یہ بہت زبردست رزلٹ رہا ہے اس کا. قادیانی کچھ مسلمان بھی بنے اس مباہلے کے نتیجے میں, مضمون کے نتیجے میں بھی بنے. ایک احمد بخش چنہ تو جو 600-700 کو قادیانی بنایا تھا, وہ بھی مسلمان بن گیا. اور ایک اہل حدیث قادیانی بن رہا تھا, اس کو کسی نے بولا الیاس ستر کا مضمون پڑھ کے قادیانی بننا, تو وہ میرا مضمون منگایا, اس کو بھیجا. تو جو قادیانی اس کو قادیانی بنا رہا تھا, وہ قادیانی بھی مسلمان بن گیا اور وہ بھی بچ گیا. تو اس قسم کے بہت کیسز میں اللہ کا شکر ہے. اور احمد بخش چنہ جو سب سے پہلا قادیانی مسلمان بنا تھا, اس نے ایک نظم بھی پرنٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کروایا تھا, اور اس میں تھا کہ الیاس نے جہان میں بڑا کام کر دیا, مرزائیت پر جھوٹ کا الزام ثابت کر دیا. اور آخری میں 2 لائن تھا, جس سے بھی لے جو کام وہ مرضی خدا کی ہے, جس کو بھی چاہا خادم اسلام کر دیا. تو آپ لوگ سب کو کھیل مبارک ہو, اور بیان ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا.